نشست کتاب الدیات دیتوں کے ایک کام پر ہے۔ دیت ہوتا ہے کسی چیز کا بدل دینا، بدلے میں کوئی چیز دینا۔ قصاص اور دیت دو الگ ٹرمز ہیں، الگ اصطلاحات ہیں۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے قتل کے بدلے قتل کرنا۔ ایک شخص نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے، یہ قصاص ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی بندے کی آنکھ نکالی ہے تو اس آنکھ کے بدلے اس کی آنکھ نکال دینا، یہ قصاص ہے۔ ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹنا، یہ قصاص ہے۔ یہ سزا کی ایک قسم ہے۔ اس کے بدلے اسلام دیت کی بھی رعایت دیتا ہے کہ جس کا لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اس لاس یا نقصان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کوئی رقم مقرر کر لی جائے، کوئی جرمانہ عائد کر دیا جائے۔ وہ رقم کی صورت میں بھی دیت لی جا سکتی ہے، مال کی صورت میں بھی، زمین کی صورت میں بھی۔ تو دیت ہے قصاص کی معافی کا نام، کہ قصاص چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے کوئی چیز لے لی جائے۔ جیسے کوئی قتل ہو گیا، اب قاتل گرفتار ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بندہ قاتل ہے، اب عدالت اس کو پھانسی کی سزا سنا دیتی ہے، کیونکہ اس نے قتل کیا، قاتل ہے تو قتل کی سزا قتل ہی ہے۔ لیکن اگر ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ جی ہم 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ قاتل کے ورثاء مقتول کے ورثاء کو دے دیں، اور اس شرط پر صلح ہو جائے کہ وہ قتل کا قصاص معاف کر دیں گے، اور وہ رقم جو ورثاء لیں گے مقتول کے ورثاء، اس کو دیت کہا جاتا ہے، اور شریعت میں یہ جائز ہے۔ آج کل اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ عیب ہوتا اور یہ خامی ہوتی اور یہ غلط فعل ہوتا تو اس کی اجازت صاحب شریعت عطا نہ فرماتے، حضور اس کی اجازت نہ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اس جہان سے جانا ہے وہ تو چلا گیا، اب قاتل کے قتل کرنے سے وہ واپس لوٹنے والا تو نہیں ہے۔ اب اس کے بدلے ایک اور زندگی بھی لی جا رہی ہے۔ پہلے ایک خاندان، ایک گھر، ایک قبیلہ اجڑ گیا، اب اس کے بدلے دوسرا بھی اسی نہج پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں اس کو فائنانشل لاس دو، مالی نقصان اس کا اتنا کرو کہ وہ بیک فٹ پہ چلا جائے۔ اس کے اندر جو دولت، رونق، تکبر کا غرور تھا، جس کی بیس پہ اس نے اتنا بڑا کام کر دیا، اس کو فائنانشلی اتنا ویک کر دو کہ آئندہ اس کی زندگی جو ہے اپنے معاملات کی تگ و دو میں گزر جائے، اور پھر اسے اتنا وہ سٹیٹس میسر نہ آ سکے کہ وہ پھر انسانیت کی تکریم بھول جائے۔ تو دیت جو ہے یہ بھی ایک قسم کی سزا بھی ہے، اور اہل اسلام کے اندر خیر کا ایک پہلو بھی ہے۔ اب قتل کے بدلے جب قتل ہو جاتا ہے تو نہ مقتول کے گھر کچھ جاتا ہے، نہ قاتل کے، فرض کریں مقتول جو تھا اس کے 5-6 بچے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم، اب وہ تو قتل ہو گیا، کفالت کرنے والا چلا گیا، قاتل پکڑا گیا،
اب اگر قاتل کو بھی پھانسی دے دی جائے تو اس سے مقتول کے بچوں کو کیا نفع حاصل ہوگا؟ صرف اس بات کے سوا کہ ان کے باپ کے قتل کا بدلہ لیا جا چکا ہے۔ یہ ویسے بھی انسانیت نے ایک عجیب سی ٹرم اپنے ذہنوں میں پال لی ہے کہ جب تک قتل کا بدلہ نہیں ہوگا مرنے والے کی روح کو قرار نہیں ملے گا۔ ویسے قرآن و حدیث میں ہم نے ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے، یہ ہندوانہ اور غیر شرعی اور غیر اسلامی عقیدہ ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر۔ تو اسلام دونوں آپشنز پرووائیڈ کرتا ہے کہ آپ قصاص لے لیں یا آپ دیت لے کے اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ چیپٹر ہے ہمارا، اس پہ ہم گفتگو پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث مبارکہ کے اندر۔ آج تھوڑا شارٹ پڑھیں گے، آگے بہت ساری ٹرمز ہیں استعمال ہونے والی جن کو سمجھانا ضروری ہے، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں پہلے ان ٹرمز پہ بات کریں گے جو احادیث کے اندر بیان ہوں گی، تاکہ وہ ٹرمز آپ کو کلیئر ہو جائیں، اس کے بعد بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لا حق بہائے جانے والے خونوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وہ لوگ جو انوسنٹ مرڈر کر دیے گئے بلا وجہ بلا قصور، بغیر قصور کے۔ جیسے ایک بندہ بازار میں خریداری کرنے گیا ہوا تھا گھر کی، تو وہاں بم بلاسٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گیا۔ اور جیسے سرے بازار چلتی ہوئی گولی لگ جانے سے کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اب اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، جرم بھی نہیں ہے، خطا بھی نہیں ہے، لیکن ڈیتھ ریکارڈ ہو چکی ہے، اس کی ڈیتھ واقع ہوگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز حشر سب سے پہلا ڈیسیجن جو ہوگا وہ ناحق قتل ہونے والے لوگوں کے معاملے کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان ظلم کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا مگر حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا بوجھ ہوگا، کیونکہ پہلا شخص وہی ہے جس نے قتل کے فعل کو شروع کیا، یعنی قتل جیسے فعل کو شروع کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا میں جب بھی قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا جو عذاب ہے اس کی طرف بھی رجوع کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے لوگوں کے درمیان ناحق بہائے جانے والے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا اور اس نے حرام خون کو نہ پایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صرف وہ بندہ، اب یہاں اسپیسیفیکیشنز نہیں ہیں کہ جی وہ 5 وقت کا نمازی تھا، وہ حاجی تھا، وہ روزے رکھنے والا تھا، وہ حافظ و قاری قرآن تھا، وہ عالم دین تھا۔ سب کو مقام ہے، سب کے اپنے مقام ہیں، لیکن فرمایا وہ بندہ جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کا کسی کو شریک، اور قتل ناحق نہیں کیا، قتل ناحق نہیں کیا، فرمایا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ حدیث مبارکہ کہ جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
नाहक मोमिन को कत्ल करने के मुकाबले में दुनिया की तबाही अल्लाह ताला पर आसान है। ये जो अल्लाह ताला की जात पर वो मामला इतना शाक गुजरता है, इतना मुश्किल गुजरता है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पूरी दुनिया को तबाह करना आसान है और एक नाहक कत्ल के सदमे को सहना मुश्किल है। यानी इस कदर मुश्किल अमर है और इस कदर जुल्म और ज्यादती और गुनाह वाला फेल है।